بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیکر اور نمکین سمندر۔ پیارے بچوں، کسی زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بیکر بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام ناتھن تھا۔ وہ امیر مگر لالچی تھا۔ وہ عموماً اپنے بھائی ویسلے کی ریسیپیز چوری کرتا اور بالکل ٹھیک چیز بنا کر بیچتا۔ کیونکہ وہ بہت سے کیک بہت کم قیمت پر فروخت کرتا، اس لیے ناتھن کی بیکری پر بہت زیادہ گاہک آتے اور آہستہ آہستہ وہ علاقے میں مشہور بھی ہوتا گیا۔ اب ویسلے کے پاس بہت ساری نئی ریسیپیز ہونے کے باوجود ابھی تک وہ غریب ہی تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسلے ہمیشہ خاموش رہتا اور چیزوں کو جانے دیتا۔ گاہک کم ہونے کی وجہ سے اس کی رقم کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب ویسلے کے پاس ضروری چیزیں خریدنے کے لیے بھی رقم ناکافی تھی۔ وہ بولا، شاید مجھے اب جنگل سے اشیاء ڈھونڈ کر لے کر آنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ کیک خراب ہو جائیں میں انہیں ساتھ لے جاتا ہوں۔ پھر ویسلے نے چیزوں کو پیک کیا اور اپنے ساتھ مزیدار کیک لے گیا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد آخرکار ویسلے کو کافی قدرتی اشیاء مل گئی۔ شام میں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، ہیلو، کیا میں یہاں ایک رات کے لیے رک سکتا ہوں؟ آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ ویسلے نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ اس نے ایک میز دیکھی جہاں بہت سا کھانا موجود تھا اور وہاں پر 3 بونے تھے جو آپس میں کسی چیز پر جھگڑ رہے تھے۔ ایک بولا، یہ کافی نہیں ہے، ہمارے پاس اعلیٰ طبقے کے کھانے کے لیے تازہ کیک ابھی تک نہیں ہے۔ دوسرا بولا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارا پسندیدہ کھانا موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے سب کچھ تیار کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ تیسرا بونا کہنے لگا، چلو دوستو، ہمیں نرمی سے کام لینا ہوگا اور اس نئے لڑکے کو یہاں پر خوش آمدید کہنا ہوگا۔ بونوں نے لڑنا بند کر دیا اور ایک عجیب و غریب ملاقات کا استقبال کیا۔ ایک بولا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ویسلے ہوں، ایک بیکر۔ میں کل کی تیاری کے لیے جنگل میں کچھ نئی اشیاء ڈھونڈنے آیا تھا۔ کیونکہ اب بہت اندھیرا ہو گیا ہے تو کیا آپ لوگ مجھے یہاں ایک رات رکنے دے سکتے ہیں؟ بونا بہت خوش ہو کر بولا، واہ، یہ ایک بیکر ہے۔ دوسرا بولا، کیا تم ابھی کچھ کیک بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ویسلے نے جواب دیا، میرے پاس ابھی سب اشیاء اور سامان موجود نہیں ہے، مگر اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہاں اپنے ساتھ کچھ کیک لے کر آیا ہوں۔ بونے کیک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ویسلے بولا، اسے چیک کریں، مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ ایک بونا بولا، اوہ، یہ دیکھنے میں تو بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں، میں ان کو چکھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ دوسرا بونا کہنے لگا، ہاں یار، یہ حیرت انگیز ہیں، تم جب تک چاہو یہاں رک سکتے ہو۔ تیسرے بونے نے ویسلے سے کہا، آپ مہربانی سے اس سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ شان و شوکت والی دعوت کی۔ تینوں بونوں کو ویسلے کے کیک بہت پسند آئے۔ ایک بولا، واہ، کیا مزیدار کیک ہے۔ دوسرا بولا، یہ والا بہت اچھا ہے۔ تیسرا بونا خوش ہو کر بولا، تم اس زمین پر بہتر بیکر ہو۔ ویسلے نے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب نے میرے کیک بہت پسند کیے۔ تینوں بونوں نے ویسلے کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جیسے وہ ان کا بہت قریبی دوست ہو۔ انہوں نے رات دیر تک دعوت کی۔ اگلی صبح ویسلے نے انہیں اپنے گھر جانے کے لیے خدا حافظ کہا اور بولا، اب مجھے جانا ہوگا۔ ایک شاندار استقبال کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بونا بولا، یہ افسوس کی بات ہے، کیا تم یہاں کچھ اور دن نہیں رک سکتے؟ دوسرا بونا روتے ہوئے کہنے لگا، اوہ نہیں، میرے مزیدار کیک، خدا حافظ تمہیں۔ تیسرا بونا بولا، ویسلے، انتظار کرو، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے ویسلے کو ایک پتھر کی چکی دی۔ ویسلے کہنے لگا، ایک پتھر کی چکی؟ بونا بولا، یہ ایک عام پتھر کی چکی نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے،
جب تم اسے 3 بار بائیں طرف گھماؤ گے تو جو مانگو گے یہ تمہیں دے گی۔ جب تمہیں لگے کہ یہ کافی ہے تو 3 بار دائیں طرف گھمانا، یہ رک جائے گی۔ تیسرا بونا بولا، ہاں یہ بات یاد رکھنا ورنہ یہ گھومنا کبھی بند نہیں کرے گی۔ ویسلے نے اس تحفے کے لیے بونوں کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے گیا۔ ویسلے نے گھر پہنچتے ہی چکی اٹھائی اور اسے گھمانے لگا اور بولا، جادوئی چکی مجھے آٹا دو، مجھے آٹا دو۔ اچانک ہی بہت شاندار قسم کا آٹا نیچے گرنے لگا۔ بہت زیادہ آٹا دیکھتے ہی اس نے چکی کو 3 بار گھمایا اور بولا، کافی ہے، رک جاؤ، رک جاؤ میری جادوئی چکی۔ بالکل اسی طرح ویسلے بہت اچھی کوالٹی کی اشیاء استعمال کرنے لگا، جیسے آٹا، اناج، نمک، چینی اور شہد کی چیزیں۔ وہ سب بہت تازہ اور دلکش تھے۔ بہت زیادہ اجزاء کے ساتھ ویسلے خود سے بہت سے کیک کی ورائٹی تیار کرنے لگا، جس کا ذائقہ بہت کم قیمت میں بہت مزے کا تھا، جو کہ نوتھن کاپی نہیں کر سکتا تھا۔ نئے کیکس کی وجہ سے ویسلے کی بیکری پر اور زیادہ گاہک آنے لگے۔ اس کا کاروبار 3 گنا زیادہ ہو گیا اور اب وہ بہت سے پیسے کما سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا بھائی کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، کچھ دن پہلے تو یہ بہت مشکل سے کچھ کیک بیچ پا رہا تھا، اب اس کی بیکری پر اتنے زیادہ گاہک کیسے آ رہے ہیں؟ کچھ دن بعد ویسلے نے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی اور سب میٹھا خود ہی تیار کیا۔ اس نے اپنے بہت سے دوست، رشتہ دار ناتھن کو بھی دعوت پر بلایا۔ ناتھن نے اسے دیکھ کر سوچا، ویسلے آخر کچھ چھپا رہا ہے، مجھے وجہ ڈھونڈنی ہوگی جس کی وجہ سے ویسلے اتنا کامیاب ہوا ہے۔ ناتھن چپکے سے ویسلے کے گھر گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے اشیاء کے لیے ویسلے کی جادوئی چکی نظر آئی۔ وہ چپکے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ویسلے بولا، جادوئی چکی مجھے آٹا دو، مجھے چینی دو۔ یہ دیکھ کر ناتھن نے سوچا، اچھا تو یہ سب ایسے ہو رہا ہے، ایک جادوئی چکی جو آپ کو سب کچھ دے سکتی ہے، یہ حیران کن ہے، مجھے یہ ہر حال میں لینی ہوگی۔ اب اس رات کے بعد جب ناتھن نے محسوس کیا کہ ویسلے سارا دن کام کرنے کے بعد گہری نیند سو گیا ہے، تو ناتھن اس کے گھر آیا اور جادوئی چکی چرا کر لے گیا اور ساتھ میں کچھ کیک راستے میں کھانے کے لیے بھی پکڑ لیے۔ اب راستے میں جاتے جاتے وہ سوچنے لگا، میں اسے بڑے شہروں میں لے جاؤں گا اور میں دنیا کا سب سے مشہور بیکر بن جاؤں گا۔ وہ ایک سمندر پر پہنچا جہاں اس نے پہلے سے ہی ایک کشتی تیار کی ہوئی تھی۔ اس نے جادوئی چکی کشتی کے ایک سائڈ پر رکھ دی اور بولا، میں آدھے دن سے سمندر پر ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیک کھائے، مگر وہ انہیں کھا نہ سکا کیونکہ وہ بہت میٹھے تھے۔ وہ بولا، اوہ خدا، یہ بہت بدمزہ ہے، میں انہیں کھا کر بیمار پڑ جاؤں گا۔ اگر مجھے ابھی کچھ نمک نہ ملا تو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کیک کا ٹکڑا نہیں کھا پاؤں گا۔ لیکن ناتھن بہت جلدی میں تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ نمک لانا بھول گیا تھا۔ پھر اسے جادوئی چکی یاد آئی۔ وہ بولا، ہاں میرے پاس تو جادوئی چکی ہے، چلو اسے پہلی بار استعمال کرتے ہیں۔ وہ بولا، جادوئی چکی مجھے کچھ نمک دو۔ تاہم ناتھن کو محسوس ہوا کہ اسے بہت سارا نمک نہیں چاہیے جتنا کہ یہ جادوئی چکی اسے دے رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ چکی کو کیسے روکا جائے کیونکہ آخری رات ناتھن آدھے راستے سے ہی واپس چلا گیا تھا اور ویسلے نے چکی کیسے روکی وہ یہ دیکھ نہ سکا تھا۔ رک جاؤ جادوئی چکی، رک جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رک جاؤ۔ جادوئی چکی اب نمک نکالتی جا رہی تھی اور اس کی کشتی نمک سے بھر چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور بولا، نہیں، مجھے اور نمک نہیں چاہیے، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے پلیز؟ کشتی بہت بھاری ہو گئی اور ڈوبنے لگی۔ لالچی بھائی ڈوب رہا تھا۔ ناتھن بہت مشکل سے کشتی کے ایک ہی کنارے پر بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی سے جب ویسلے کو معلوم ہوا کہ ناتھن جادوئی چکی لے کر غائب ہو گیا ہے تو ویسلے اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ بھاگا۔
ناتھن تم کہاں ہو؟ ناتھن سمندر میں پھنسا مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کیا کوئی یہاں ہے؟ میری مدد کرو۔ جب ویسلے وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ناتھن مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ بولا تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ناتھن کو بچا لیا۔ ناتھن شرمندہ ہو کر بولا میں اپنی لالچ کی وجہ سے اس مشکل میں پھنسا تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ناتھن نے ویسلے کو وہ جگہ دکھائی جہاں جادوئی چکی سمندر میں گر گئی تھی، مگر وہ لوگ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ سمندر کے درمیان میں جادوئی چکی ابھی بھی نمک نکال رہی تھی۔ نمک پانی میں حل ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سمندر کا پانی اب تک نمکین تھا۔ اب ناتھن اور ویسلے دوبارہ خوشی خوشی کام کرنے لگے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ بہت بڑی بیکری کھولی۔ وہ دونوں سب جگہ بہت مشہور ہو گئے اور پھر ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ ہمیشہ نقصان کی طرف لے کر جاتی ہے۔